سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ان کی مدحا کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، لے کر کے جس سمت بھی چلتی تھی حلیمہ، خار اس راہ کو بوسے دیا کرتے تھے. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ عمل والہ واتم برہانہ کی ذات و برکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی قوم و مقام، سیاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالۂ روحاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہراں جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید جو کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے نام سے منعقد پذیر ہے، مجھے حکم دیا میرے مربی و محسن، میرے استاذ المقرر، استاذ العلماء مفتی لیاقت الیمین مصطفی صاحب نے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. صاحب حضور کا ذکر تو وہ عظیم ذکر ہے، یہ شیخ طریقت کی بات جب بھی کرتے ہیں تو دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں. شیخ مہدی الفاسی کے حوالے سے میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو، امتی کی کلیجہ جو ہے وہ معطل نہ ہو. وہ کسی نے دیکھا کہ مجنون بیٹھا تھا، ریت کے اوپر لکھ رہا تھا لیلا لیلا لیلا. تو گزرنے والے نے پوچھ لیا کہ مجنون کیا کر رہے ہو؟ تو مجنون بولا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، کہ نام لیلا لکھ رہا ہوں. وہ پوچھنے لگا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ خاطر خود را تسلی دیتا ہوں، کہ جب نام لیلا نام لیتا ہوں تو میرے دکھی دل کو قرار آ جاتا ہے. یار مجنون کو نام لیلا تسکین دے تو امتی کا کلیجہ نام محمد سن کر ٹھنڈا نہیں ہوتا. میں کھانا سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو پیارے محمد کا ایک نام سہارا دیتا ہے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا، اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. یا یہ تو نام ہی اتنا میٹھا ہے، جب یہ نام زبانوں کے اوپر آتا ہے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے دیتے ہیں. وہ انور مسعود صاحب کا مجھے شعر پھر یاد آ رہا ہے آپ کے ذوق کو دیکھ کر. وہ انور مسعود صاحب ویسے تو فنی مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن حضور کی تعریف کرنے پہ آئے تو انہوں نے حد کر دی. کہا کہ محمد وہ نام زباں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. جب وہ نام زباں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سا دونوں جہاں میں نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، اور ان کی بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. اور میرے شیخ طریقہ تو پھر حد کر دیتے ہیں نا کہ محمد جانے جانا ہے،
محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا ہم کو موکل ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلام ان کا، یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ذکر رسول کے لیے جمع ہیں، اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان کو درجہ بدرجہ فضیلتیں کی ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ منہم من کلم اللہ، جن کو کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور کچھ وہ ہیں ورفع بعضهم درجات، جن کو ایسے درجے عطا فرمائے ہیں کہ جو درجوں میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ کوئی پلٹتے رہے یار گیا، کوئی جاس ادراتے ہار گیا، ایک کالی زلفاں والا سی جلال عرشوں بھی پار گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ جسے حضور کا قرب ملا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک دن ان سے بھی حضور نے فرما دیا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابوبکر سن لو، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لٹتے ہو، لم یعرفنی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے شرح زائد رزقیہ، دورۃ الحدیث کی بیع سلیبس کے اندر یہ شامل ہے۔ اس کے اندر اس کی شرح النبراس ہے، اور وہ علامہ عبدالعزیز پڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفہ ہے النبراس کتاب۔ علامہ عبدالعزیز پڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر حضور کی عظمتوں کے حوالہ سے، حضور کی شانوں کے حوالہ سے بڑا پیارا واقعہ درج فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ میں ہیں جن کا نام ہے ابو الحسن رفاعی، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس عرش کی زیارت کروں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی شب محبوب کے قدم لگے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ جب رب کا نور روئے زمین پر آتا ہے، ان عرش سے چھن کر روئے زمین پر آتا ہے۔ اگر رب کا تجلی ڈائریکٹ اس روئے زمین پر آ جائے تو کسی کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ رب کے نور کو برداشت کر سکے۔ اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیہ، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی شب میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ نہ سفر کا شرط معاد ہے، نہ طلب کا کہتے سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں تڑپ رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بار بار یہ گمان ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ میرا فقط مقصد یہ ہے کہ میں اس عرش کی زیارت کروں۔ آواز آئی ارجع لا رسول لکا، ابو الحسن رفاعی تم اس عرش کی بات کرتے ہو، تم ہزاروں سال بھی پرواز کر لو، تم کیا تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الاولاد تمہارے بھی یار لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ترازو دار کی بیٹھ رہے ہیں، اس کو تول رہے ہیں جس کو تولا نہیں جا سکتا۔
اس کو ماپ رہے ہیں جس کو ماپا نہیں جا سکتا. سمیان کی چھوٹے سے ترازو پر آپ رتی مسجد کا تو حساب کر سکتے ہیں, منوں ٹنوں کا حساب تو نہیں کیا جا سکتا. عقل کے چھوٹے سے ترازو پر آپ مجھے پرکھ لیں, میں آپ کو پرکھ لوں, بھلا اس کی عظمتوں کا اندازہ بھی کون لگا سکتا ہے؟ تو امام الانبیاء ہیں. تو کہاں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں. فرمایا تم کیا ابوالحسن رفاعی کروڑوں سال کی پرواز کر لو, تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ والا بل اولاد تمہارے ہی. اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف میں 10واں بڑا نام بایزید بسطامی کا ہے. اور بایزید بسطامی وہ شخصیت ہے کہ اپنے ہم عصر ایک ولی یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا کہ حضرت آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک چلو پیا, ایسا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکا. لفظ اس کے اپنے تھے, لکھا اس نے جو ہے وہ غیر سے تھا, سیغہ غیر سے تھا. تو بھائی یزید بسطامی نے اس بزرگ کے خط کا جواب لکھا کہ حضرت آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو سارا معرفت کا سمندر پی گیا ہے اور پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے. بھائی یزید بسطامی نے یہ حالت اپنی لکھی اور لکھا وسیقہ غیر سے. یہ بھائی یزید بسطامی جب شہر بسطام سے چلے نا مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے تو 12 سال لگا دیے. حالانکہ سفر اتنا لمبا نہیں ہے, لیکن انداز سفر کچھ اس طرح تھا, ایک قدم اٹھاتے تھے 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے. سبحان اللہ. پوچھا بھائی یزید بسطامی یہ کیا انداز ہے؟ کہا اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں, یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے. ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل. اور جب 12 سال کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے تو اپنی نظریں جھکا لی. کسی نے پوچھا حضرت اتنی برفتگی کے عالم میں کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے اور آپ جی بھر کر دیکھ بھی نہیں رہے, اپنی نظریں چکا لی ہیں. تو بھائی یزید بسطامی بولے اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے ہوتے تو بسطام میں تھوڑے تھے, میں وہیں دیکھ لیتا. میں کوئی پتھر دیکھنے تو نہیں آیا. اللہ اکبر. جب دوبارہ نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا, کعبے والا بھی دیکھا. ماشاءاللہ. پھر نظر چکائی تو لوگ پوچھنے لگے, مریدین پوچھنے لگے حضرت آپ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جب کعبے والا نظر آتا ہے تو درمیان میں یہ پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ اور جب تیسری مرتبہ نظر اٹھائی تو ہر جانب اسی کے جلوے پا رہی تھی. یہ بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میرے دل میں تجسس ہوا کہ میں حضور کی عظمتوں کا اندازہ تو لگاؤں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان کیسی عطا کی ہیں. فرماتے ہیں میری معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا, میں نے غوطہ لگایا. کہتے ہیں جہاں میری انتہا ہو رہی تھی, جہاں میری مناس تھی, اس کے آگے 70,000 بشریت کے پردے تھے. اور ان 70,000 بشریت کے پردوں کے آگے جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اس کے آگے 70,000 نور کے پردے, بشریت کے پردے, اور ان پردوں کے آگے محبوب کی شان اور محبوب کی عظمت کی ابتدا ہو رہی تھی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا بھل اولاد تمہارے ہی. میرے امام نے تو قلم توڑ دیا نا, کہا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد کہتے ہیں عقل کو, کہ عقل کے اندر یہ باتیں آنے والی نہیں ہیں, بس عقل کو کہو کہ جھک جائے مان لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لا دے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ رہنو متا کہاں تھا, نشان کیفو کی یاد کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان انکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے.
کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ والا حل و لابے کمال ہی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور کرم ٹوٹ گئے، وما علیہ الا البلاغ۔